درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محبت، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ صحابی۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ آج 20 رکعت تراویح میں ہم نے، جو کہ آج تراویح بھی 20ویں ہے اور 20 رکعت تراویح میں حافظ صاحب قبلہ نے سورۃ الزاریات، سورۃ طور اور سورہ نجم، سورہ قمر مکمل کر دیا۔ انشاءاللہ کل آپ سورہ رحمان سماعت کریں گے انشاءاللہ، جو قرآن کی زینت ہے۔ اور کل سے انشاءاللہ ہم اعتکاف بھی رہیں گا، سنت اعتکاف، اس کا آغاز۔ تو کل جمعہ میں ہم بہت سارے اس کے حوالے سے گفتگو بھی کل کریں گے انشاءاللہ۔ آج شب جمعہ ہے اور آپ لوگ یاد سے آج رات میں جانے کے بعد 25ویں پارے کے 2 رکوع سورہ دخان کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے سورہ دخان کو شب جمعہ میں پڑھا 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے سورہ فتح کی ایک آیت پڑھی، سن 8 ہجری 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، لقد صدق اللہ، یقیناً سچ کر دیا اللہ نے، رسولہ الرؤیا بالحق، اپنے رسول کے خواب کو، لتدخلن المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے، اور اب وہ عمرہ بھی کریں گے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، قصر بھی کریں گے۔ تو عمرہ کرنے والے جو مرد حضرات ہیں وہ حلق کرتے ہیں، بالوں کاٹتے ہیں، اور خواتین قصر کرتی ہیں۔ تو قصر مردوں کو بھی ہے، لیکن عورتیں جو ہے ان کے لیے تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ آپ سب جانتے ہیں کیسا مجبور کر دیا تھا اور ظلم کیا تھا کن لوگوں نے؟ مشرکین مکہ نے۔ اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے اور وقت گزارا، اور اس میں حکمت یہ ہوئی کہ صلح حدیبیہ ہوا، صلح ہوئی، اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کثرت سے لوگ میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی جمع کیا ہے؟ افواج، افواجا، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب گئے تھے تو نبی گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، پھر تھوڑے تھوڑے صحابہ آئے، لیکن جب آئے ماشاءاللہ تو ایک روایت میں آتا 10,000 14,000 کے قریب ماشاءاللہ صحابہ جب مکے میں آئے تو چاروں طرف سے داخل ہوئے، بڑی شان سے داخل ہوئے۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو بتا رہے تھے کہ دیکھیے، تو وہ ان کے دل میں شوق ہوا، اور انہوں نے جب یہ اسلام کی شوقت دیکھی تو پھر فتح مکہ کے وقت وہ بھی اسلام لے آئے۔ فتح مکہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر قوم کے لیے
ہر نیشن کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، امن کا، سلامتی کا، شانتی کا، محبت کا، بھائی چارہ کا، اخوت کا، معافی کا پیغام ہے۔ فتح مکہ، ہمارے نبی، پیارے نبی اور صحابہ کرام جب دین کی تبلیغ رہے تھے تو یہی مکہ والے تھے جنہوں نے ایک ایک صحابی کو پکڑ کر 50 لوگوں نے ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی اتنی بڑی اوجڑی، کتنا بڑا پیٹ رہتا ہے، حضور کے سر مبارک پہ رکھ دیا گیا۔ کسی نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچنے کی کوشش کی۔ غرض کے ظلم پہ ظلم ڈھائے۔ حضرت بلال حبشی کے آپ سب جانتے ہیں کتنا ظلم، گرم ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے، گرم ریت پر جو ہے گھسیٹا گیا۔ اللہ، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت عمار کو شہید کیا گیا۔ ان کی والدہ جو سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر ایک خاتون کو نیزہ مار کے، جو ہے بالکل ناف کے پاس ان کو نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ تو کیسے ظلم ہوئے، ایک ایک ظلم کو اگر سنیں گے آپ تو روح کانپ اٹھیں گی۔ اتنا ظلم ہوا، اتنا پریشان کیا مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے اتنا پریشان کیا، اتنا ظلم کیا۔ نبی آ رہے تو کہا کہ نہیں اب تم عمرے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، جاؤ آئندہ سال آنا۔ وہی احرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتار کے واپس چلے آئے۔ کیسے کیسے ظلم ہوئے آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب اتنے بڑے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ قافلہ اور یہ لشکر جب مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو کیا اعلان نبی پاک کا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ سے کہتے دیکھو جو کعبے کے صحن میں ہے ان پر حملہ نہ کرنا، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے ان پر حملہ نہ کرنا، جو گھروں میں ہے ان پر حملہ نہ کرنا، مرد عورتوں پر بچوں پر حملہ نہ کرنا، بس جو سامنے سے آئے اور حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ان کا دفاع کرنا۔ تو 4 دروازوں سے 4 الگ الگ مقامات سے صحابہ کرام داخل ہو رہے تھے۔ بس ایک تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، کہاں پر؟ اجازت حضرت خالد ابن ولید، اس لیے کہ بہت جلالی تھے اور کوئی کوشش کر رہا تھا کہ خالد کو روکنے کی کوشش کرے، اور کون روک سکتے اللہ کی تلوار کو؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید ہے۔ تو تھوڑی سی وہاں پہ ہلکی سی اس دروازے پر، اس باب پر جھڑپ ہوئی، لیکن کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے، آقا نے فرمایا آج ہو سکتا ہے مکے کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا قافلہ مسلمانوں کا آیا۔ بھائی دو پانچ لوگ گئے تھے، لیکن جب آئے تو ہزاروں کی شکل میں اور لشکر آ رہا ہے۔ اور جب ایک دن پڑاؤ کیا تھا اس نے، آقا نے فرمایا دیکھو نا میرے آقا کی شان کیا ہے۔ ایک دن پہلے جب مکے سے قریب میں رکے تھے، آقا نے فرمایا ہر شخص اپنا چولہا الگ جلائے گا، ہر شخص اپنا چولہا الگ جلائے گا۔ تو جتنے چولہے جلے اتنی آگ ہوئی، اتنی روشنی ہوئی۔ دور سے یہ مکے کے لوگ دیکھ رہے تھے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، روب و دبدبا۔ یہ شوکت ہے اسلام کی، سمجھا؟ عیدگاہ کے لیے جائیں گے تو نماز کے لیے جائیں گے جس راستے سے، اس راستے سے آنا نہیں ہے، الگ راستے سے آنا ہے۔ اور سب کو عیدگاہ میں پڑھنے کا حکم ہے نماز۔ اب لیکن حالات ایسے ہے کہ اتنی بڑی عیدگاہ ہی نہیں جو سب سمائے، تو پھر فقہاء نے اور علماء نے اجازت دی ہے کہ مسجد میں پڑھے۔ کسی لیے کہ ایک مرتبہ بہت شدید بارش میں عید کا موقع ہوا تو رسول اللہ نے عید کی نماز مسجد میں ادا کی، تو اس سے حل نکل آیا۔ ورنہ سب لوگ جا رہے پورے، کیا ماحول ہے؟ دیکھیے آپ بھی لوگ آس پاس کے ہوں گے یا پہلے عیدگاہ جایا کرتے ہوں گے، چٹائی لے کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ عطر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، قافلے میں قافلے جا رہے ہیں، قافلے میں قافلے جا رہے ہیں۔ تو یہ شوکت ہے اسلام کی۔
اب یہ چیز نہیں رہی، اب مسجدوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اب اس شوقت کو ہم جلوس عید میلاد میں دیکھتے ہیں. ایک جم غفیر ایک شوقت ہوتی ہے، تو ایک شان ایک روب معلوم ہوتا ہے. تو جب داخل ہوئے تو روب و دبدبا تھا، ڈرے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا یہ اور قومیں ہوں گی جو فتح کرنے کے بعد لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتی ہوں گی. وہ اور قومیں ہوں گی جو عورتوں کو کنیز اور باندیاں بناتی ہوں گی، ظلم کرتی ہوں گی. وہ اور قومیں ہوں گی جو قبضہ کرنے کے بعد اس شہر میں بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ظلم کرتے ہوں گے. لیکن یہ اسلام کا پیغام ہے، جو بچے ہیں وہ محفوظ ہیں، جو عورتیں ہیں وہ محفوظ ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ محفوظ ہے، جو گھروں میں ہے وہ محفوظ ہے، اور جو باہر بھی ہے صحن کعبہ میں وہ بھی محفوظ ہے. اور جن جن لوگوں نے جو جو ظلم کیا ہے آج محمد ان کو معافی کا اعلان کرتا ہے. الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم آج انتقام لیں گے، آج بدلہ لیں گے، آج مکے میں خون کی ندیاں بہیں گی، یہ لوگوں کا ذہن ہوگا. لیکن آج جان لو لوگوں، آج محمد جو اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ آج سب تم کو معافی ہے. اتنے ظلم کرنے کے بعد اللہ اکبر. حضرت طلحہ بن عثمان، آقا نے فرمایا یہ چابی کعبے کی، اب ہم کعبے کے اوپر آ گئے، ہم لوگ کعبہ ہم نے لے لیا ہے، اس کو بتوں سے صاف کیا، اور آقا نے فرمایا کہ میں یہ چابی دوں گا اس شخص کو دوں گا جو اس کی حفاظت کرے گا. تو حضرت ابوبکر سمجھے گی ہمیں ملیں گی، حضرت عثمان سمجھے گی ہمیں ملیں گی، حضرت علی سمجھے ہمیں ملیں گے، حضرت عمر سمجھے ہمیں ملیں گے. آقا نے فرمایا کہاں ہے وہ صحابی جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایک مرتبہ میں جب آیا تھا تو مجھے کعبۃ اللہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، اب وہ ایمان لا چکے ہیں، اب چابی انہی کو دی جائیں گی. ہائے 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 ہائے، کیا میرے آقا کی عطا ہے. نبی پاک نے فرمایا اس وقت ہو سکتا ہے اندھیرا تھا ان کی آنکھوں میں، آج ایمان کی روشنی اور اجالا ان کے دل میں بھی، آنکھوں میں بھی. اور آقا نے فرمایا یہ چابی انہیں دی جا رہی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی کے خاندان میں وہ چابی رہیں گی، اور آج بھی انہی کے نسل میں وہ چابی کعبۃ اللہ کی انہی کے پاس ہوتی ہے. عطا کر دیا نبی پاک نے، بس عطا کر دیا. اب حکومت وقت ہی کہیں گی کہ نہیں اب ہم لے لیں گے. نبی پاک نے جسے عطا کر دیا عطا کر دیا. ہم غور تو کریں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت اور پتھر دل لوگوں کو کیسے معاف کر دیا. نبی یوسف پر ان کے بھائیوں نے ظلم کیا تو قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی. کیا کہا؟ ہاں میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا مغفرت کی. اور نبی یعقوب نے معاف کر دیا، کیونکہ ان کی یاد میں، نبی یوسف کی یاد میں، بیٹے کی یاد میں نبی یعقوب 40 سال تک روتے تھے. 40 سال تک انہوں نے ایک ایسا گھر بنا لیا تھا جس کو جو کہتے تھے بیت الحزن، غم کا گھر، بس اس میں رویا کرتے تھے. آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے، اتنا رویا آپ. تو ان بیٹوں نے اور بھائیوں نے نبی یوسف کے اتنا ظلم کیا. لیکن جب ملاقات ہوئی، اتنے 40 سال کے بڑے عرصے میں ظلم کرنے کے بعد بھی نبی یوسف نے اور نبی یعقوب نے اپنے بچوں کو معاف کر دیا. نبی پاک نے اتنا ظلم کرنے کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی، کیا تکلیفیں نہیں دی گئی صاحب. احد میں یہ لوگ پہاڑ کے طرف سے آئے، حملہ کر دیے، صحابہ شہید ہو گئے. کہا ہم تبلیغ کے لیے لے جا رہے، اور راستے میں چند کلومیٹر دور لے گئے اور 70 صحابہ کو شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. کیسے کیسے ظلم نڈھائے انہوں نے. لیکن قربان جائے آقا نے فرمایا سب سے بڑا اگر آدمی کو بدلہ لینا ہے یا سب سے بڑا کوئی پیغام دینا ہے تو سب سے بڑا پیغام اسلام کا وہ معافی ہے. معافی ہے، معافی ہے. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، معافی مانگا کرو وہ معاف کرے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شب ہوتی نا، شب برات، شب معراج وغیرہ جو بڑی راتیں ہوتی ہے، تو اس میں یہ دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ کے واسطے
آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے، اتنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں کہ معافی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تک اپنے گناہ گار بندوں کو جب اس کی بارگاہ میں آتے ہیں معاف کر دیتا ہے، تو ہم تم کیا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ سگے بھائی دو ہو جاتے ہیں، پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، نہ اتفاقیہ ہے، سالوں سال چہرہ پھیرے ہوئے ہم نے۔ ہمارے علاقے میں ایک ایسا بھی گھر ہے 6 سال سے سگے بھائی بہن بات نہیں کرتے، نہ عید میں سلام کرتے ایک دوسرے کو۔ بولتے ہم کیوں بات کریں؟ تو نا اتفاقی ناچاکی تو گھروں میں چلتے رہتی ہے، لیکن اس میں اتنی بری، نبی کریم نے فرمایا کہ جو 2 مسلمان بھائی آپس میں کوئی بات سے ناراض ہو جائے اور 3 دن تک آپس میں کلام نہ کرے تو کفر کے قریب ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ کے واسطے معاف کیا کریں، معاف کیا کریں، معاف کیا کریں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں صاحب، کچھ بھی نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ہم سب کے امام علی بن حسین بن علی، امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کی کیا شان ہے، اللہ اکبر، ہائے ہائے، ان کو بیمار عابد بھی کہتے ہیں، اہل بیت کے امام ہیں آپ۔ ایک شخص آیا اور ان کے گھر پہ مہمان ہوا، آپ نے اس کی مہمان نوازی کی، 1 دن رکا، 2 دن رکا، اور تیسرے دن جب رخصت ہونے لگا تو آپ نے اس کو توشہ بھی دیا اور کہا کہ آپ بخیر و سلامت آپ نکلیے۔ تو آپ نے کہا کہ اے امام، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچانتے تو میری اتنی خاطر تواضع نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ میں نے تجھے پہچانا ہوں، تو کہا بتائیے میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ میں نے تجھے یزیدوں کے لشکر میں دیکھا تھا اور تو میدان کربلا میں ہمارے گھر والوں کے خلاف میں تھا۔ تو کہا آپ کو جب اتنا علم ہے تو پھر آپ نے پھر بھی خاطر تواضع کی؟ تو کہا تم جتنے یزیدی ہے اور تمہارا جو معاملہ تھا، جو کردار تھا، وہ تمہارا کردار ہے، اور دشمن اپنے گھر بھی آئے اور اس کو عزت سے نوازے اور عزت سے اس کو روانہ کرے، یہ حسینی کردار ہے۔ وہ رونے لگا اور اس کا پورا کنبہ جو ہے اہل بیت کا فدائی ہو گیا۔ تو یہ کردار ہم کب اختیار کریں گے؟ نعرہ حسین لگانے والے، امام حسین کی سبیل لگانے والے، شربت حسین پلانے والے، اپنے ہر جگہ امام حسین کا صدقہ اور ٹکڑا کھانے والے ہم کب حسینی کردار ادا کریں گے؟ ایسوں کو معاف کر دیا ہمارے اسلاف نے، اور آج ہم سڑک سے چلتے ہوئے خالی کسی کا دھکا لگا تو وہ دھکا کسی بوڑھے کا لگتا ہے تو اس کو ڈھکیل دیتے ہم۔ اگر چلنا نہیں آتا ہو تو آپ راستے پہ مت چلو۔ اور میں نے ذکر بھی کیا نا، اتھیکرمن چل رہا تھا کونڈوا میں اور ٹریفک ہو گئی تو ایک چاچا، آٹو رکشہ والے چاچا، ان کا دھکا 2 ویلر والوں کو لگا، تو بچے وہ 18 سے 20 سال کی عمر میں، دونوں لڑکے فوراً اتار کر انہوں نے گاڑی سے اترے 2 ویلر سے اور اپنے ہاتھوں سے چاچا کے آٹو رکشہ کا گلاس پھوڑ دیا اور کہا کہ جب چلانا نہیں آتا تم کو، قبر میں آدھے پیر چلے گئے تمہارے، تو کیوں باہر نکلے ہو کمانے کو؟ یہ گفتگو ہے ان کے باپ اور دادا کی عمر کے شخص کے ساتھ۔ تو بتائیے، تو مصیبتیں مسلمانوں پہ نہیں آئیں گی تو کس پہ آئیں گی؟ آج کا یہ جوان، اس کا یہ طریقہ ہے۔ آج کلاس میں ایک جوان کو استاد کہتا ہے اے زور کے باتوں مت کر، تو کہتا ہے تیرے باپ کی کلاس ہے، میں زور کے باتیں کروں گا؟ یہ ایک اسٹوڈنٹ کا رویہ ہے ٹیچر کے ساتھ۔ کون اسٹوڈنٹ ہے؟ مسلمان۔ کون ٹیچر ہے؟ مسلمان۔ کس کا انسٹیٹیوشن ہے؟ مسلمان کا۔ تو جب مسلمان کی کردار اتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں، اتنا بدتمیز ہو چکا ہے مسلمان، اتنا گھٹیا سوچ اس کی ہو چکی ہے، اتنا گھٹا معیار اور اتنا لیول اس کا وہ ہو چکا ہے، تو پھر مصیبتیں اس کے گھر نہیں آئیں گی تو پھر کس کے گھر آئیں گے؟ مصیبتیں اس پر نہیں آئیں گی، آفتیں تو پھر کس پر آئیں گی؟ تو کیا مزاج رکھتے تھے ہمارے اسلاف، کیا ان کا کردار تھا؟ حوصلہ، ہمت ہمیں دیا کرتے تھے، ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کا جذبہ، امن و سلامتی کا جذبہ۔
تو اللہ کے واسطے یہ درد اپنے اندر پیدا کرے، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے، محبت اپنے اندر پیدا کرے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. اچھے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں. صرف مسکرا کے سلام کر دیجئے. اگر قاتل آپ کے قتل سے ارادے سے آیا ہے تو ہرگز آپ کو قتل نہ کریں گے. آپ محبت سے مسکرا دیجئے، سلام کر لیجئے. اللہ پاک نے اس میں اتنی طاقت رکھی. اللہ پاک ہمیں قائم رکھے، اور پروردگار جو فتح مکہ کا آج کا دن ہے مولا، اس کے صدقے اور آج کی تاریخ کے صدقے مولا فلسطین بیت المقدس پہ بھی ہمیں فتح نصیب فرما، اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کی شکار مولا انہیں فتح، غلبہ، نصرت، ہمت اپنی تائید فرما مولا. مسلمانوں کو تنہا نہ چھوڑ مولا. الہ العالمین ان کا آسرا تو ہی ہے، تو ہی ان کا سہارا بن جا. الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کی کفالت، ہم سب کو سنبھال لے میرے مالک. الہ العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تو اس سے مایوس امیدوار. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. حاضرین، جو تعاون کا اعلان جو ہم نے کیا نا، یہ رمضان کا پورا مہینہ جو چلتا ہے اے سی وغیرہ، تو تقریباً 1.5-2 لاکھ کے قریب اس کا بل آتا ہے. تو آپ لوگوں کے تعاون سے یہ پورا کیا جائے گا، اور ہر اخراجات آپ کے تعاون سے پورے کیے جاتے ہیں. تو اراکین باہر رکے ہوئے تعاون کرتے جائیں. شاہ زی شان کو شان قرآن کو، شاہ زی شان کو شان قرآن کو، روح ایمان کو رب کے مہمان کو. السلام 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 السلام. حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، حق کے دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خار کو. السلام 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 السلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و